أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم وليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلوم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبارجات بزينة أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحته أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كالدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواظا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فرماتے ہیں ذات پروردگار اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کے لیے نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول شرط ہے۔ یہاں 3 رابطوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے رابطہ رکھنا ہے یعنی نماز کے ذریعے، زکوٰۃ سے لوگوں کے ساتھ، اور اطاعت رسول سے زمین پر اللہ کی حکومت کے ساتھ۔ ان 3 رابطوں کو استوار ہونے کے بعد بندہ قابل رحمت بنتا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ۔ یہ رسول کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ کافر آپ کا راستہ نہیں روک سکتے بلکہ وہ نابود ہو کر جہنم ہی جائیں گے۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ملکیت میں ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ اللہ ذات پروردگار نہیں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں خانوادگی سسٹم بتایا ہے کہ کس طرح تم اپنے گھر میں رہنا ہے، ماں باپ کو یا آقا کو غلاموں کے ساتھ، غلاموں کا آقوں کے ساتھ کیا
رابطہ کیسے اس انداز میں رہنا چاہیے. 3 اوقات میں بچوں کو اجازت لے کے آنا. کون سی؟ فجر کی نماز سے پہلے. یعنی ایک میاں بیوی گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کمرے میں سوئے ہیں، تو بچہ دروازہ کھٹکھٹائے پھر اندر داخل ہو. غلام آئے، نوکر آئے یا نوکرانی جو بھی ان کے ماتحت رہنے والے ہیں، وہ دروازے کھٹکائے بغیر نہ، اجازت لے کے آئیں. پھر فرمایا دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، ٹھیک ہے، کہ انسان جب دوپہر کو سو رہا ہے کپڑے چینج کر کے سوتا ہے، یا بعض اوقات سونے کی حالت کیفیت بن جاتی ہے، یا بعض اوقات انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کو سونے کے بعد، کہ جب بھی آپ سو رہے ہوں تو ضرور حتماً دروازہ، ایسے نہیں کہ جناب دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے سے اندر ہی داخل ہو گئے. فرمایا کہ تم دروازہ کھٹکا کے، یہ 3 اوقات میں تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات میں پردہ رکھا ہو. ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں کوئی حرج نہیں. دن میں آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، رات میں نماز عشاء سے پہلے جس وقت بھی آپ آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ آئیں، کیونکہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، سو نہیں رہے ہوتے، علیحدہ نہیں ہوتے اس وقت. اور اسی طرح ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے. جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچے، بالغ ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا. اللہ بڑا دانا اور حکمت والا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جسے پتہ ہی نہیں ہے خانوادگی سسٹم کا، جسے پتہ ہی نہیں ہے میاں بیوی کے تعلق کا، جس کو پتہ نہیں آقا اور ان کی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچہ ہے، نہیں سمجھے، اس کا کوئی حرج نہیں. لیکن جب بالغ ہو جائے، سمجھ پا جائے، جاننے لگے، تو اسے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وہ عورتیں جو ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہیں، بوڑھی عورتیں، نکاح توقع نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، 60 سال اس سے بھی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، تو اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سر سے اتار کے بیٹھے ہیں، تو لوگ ان کے نکاح کی طرف نئی نیت سے دیکھتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، بے شرط کہ زینت کی نمائش کرنے والی ہیں نہ ہو. ایسے نہ ہو میک اپ کیا ہوا اور سر سے اتار کے بیٹھی ہوئی ہے، نہیں، عمومی حالت میں بیٹھی ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا. عفت ہے، اس کے لیے طہارت یہی ہے. لوگ اچھی بات کہیں گے کہ خاتون پردے کا خیال، اگر وہ بوڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس پہ پردہ نہیں ہے، 80 سال کی ہے، 80 سال سے زیادہ ہے، اسے پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اس کی اس نیت سے نہیں دیکھتے، تو ٹھیک ہے، ضعیف العمری ہے، تو فرمایا پھر بھی اس کے لیے عفت ہے، اس کے لیے اچھائی یہی ہے کہ پردے کا خیال ہے. اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ ہی لنگڑے پر، نہ مریض پر کوئی حرج ہے، نہ خود تم پر کوئی اس میں سے کوئی مشکل ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ. اندھا بھی کھا سکتا ہے اپنے گھر میں، جہاں جس کے پاس رہ رہا ہے، اور اسی طرح لنگڑا ہے، مریض ہے، وہ جہاں سے چاہے اپنے گھر میں موجود ہے، اسے کوئی حرج نہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر والا ہو، بیٹا ہے تو اپنے باپ سے اجازت لے کے کھائے، نہیں، اور بیٹی ہے تو وہ بھی اجازت لے کے نہیں. فرمایا اسے اجازت ہے، اپنے گھروں سے کھاؤ. تم بھی اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو، اپنی بڑی ماؤں، نانا، دادی، ٹھیک ہے، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، اور اسی طرح ان گھروں سے کھانا کھانا یا کوئی شے اٹھانا تمہارے لیے بھی اختیار میں، جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں. اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا. جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کر، شاید تم عقل سے کام لو. یہاں آپ کو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو قرآن کہتا ہے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی محرم اور غیر محرم کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے محرم غیر محرم سارے مل کے بیٹھیں اور کزن اور بڑے اور سارے نہیں. پردے کا اگر خیال رکھا جا رہا ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہاں بے پردگی ہو رہی ہے، تو وہاں پر مل کے بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. ہاں خواتین اپنے آپس میں بیٹھ کر کھانا، مردوں کا مردوں،
بیٹھ کر جیسے عموماً کھایا جاتا ہے بعض گھروں میں، اس طرح کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے، یعنی رسول کے ساتھ ہیں تو رسول سے پوچھ کے جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رسول کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس کا ادب و احترام یہی ہے کہ آپ مجلس کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ کو پسند آئی ہے نہیں آئی، باتیں آ رہی ہیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، رسول سے اجازت لے کر ہی اٹھنا ہے۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں اور ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ متوجہ رہو، جانو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جس حال میں ہو، جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا وہ کیا کرتے رہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ یہاں پر دعا الرسول جو کہا گیا، رسول کو پکارنا یا رسول کا پکارنا دونوں مراد۔ پہلی صورت میں کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول کو اس طرح مت پکارو یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ رسول اگرچہ تواضع کرتے ہیں، عاجزی دکھاتے ہیں، تم اسے پکارتے بھی ہو تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں خیال کرنا چاہیے رسول کی رسالت کے عہدے پر ہونے کی وجہ سے، نبوت کے عہدے پر ہونے کی وجہ سے، مقام و منزلت کی وجہ سے تمہیں اس طرح نہیں پکارنا چاہیے۔ دوسری صورت کہ رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کا بلانا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ رسول کا بلانا اس طرح ہے کہ اللہ کا بلانا ہے، اور رسول کے بلانے پر فوراً لبیک کہنا ایمان کا تقاضا۔ اگر کوئی رسول کے بلانے پر لبیک نہ کہے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ رسول کو دل سے نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے کہ جب بھی رسول اللہ کسی کو بلاتے تھے، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول کے بلانے پر ایک شخص نے کھانے کو ترک نہیں کیا، کھانا کھاتا رہا، رسول کی آواز پر لبیک، یہاں تک کہ رسول نے بد دعا دی، کہا خدا اس کے شکم کو سیر نہ کرے۔ صحیح مسلم میں ایک باب ہے، باب رسول اللہ کا لعنت کرنا، یہ مشہور ہے۔ اور رسول اللہ کی حیات میں جن لوگوں رسول کی حکم کی مخالفت کی ہے وہ رسول کے بعد یا فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں یا عذاب میں۔ یہ جو آخری آیات میں آیت نمبر 63 کے اندر جو خدا ارشاد فرما رہے، یا وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان پر عذاب الہی آتا ہے۔ یعنی رسول کی وصیت پر، نصیحت پر عمل نہ کرنے کا دو ہی ہے کہ یا وہ فتنوں میں مبتلا، مختلف گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا پھر ان پر عذاب پروردگار آتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ افراد جو کہتے ہیں رسول اللہ کسی کو بد دعا نہیں کرتے، بلکہ ان کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ رحمت کا سبب بنتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جن کو رسول اللہ نے بد دعا دی ہے تو اسی بد دعا کا اثر ہوا ہے ان پر۔